بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں ناظرین، آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ ٹیلی فون لائنز پر ہم آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے، آپ اپنے اچھے سچے خواب ہمیں سنائیں گے اور مفتی محمد سرور امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت خواب میں پڑھا تھا کہ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، معلوم ہے آپ کو، سب سے اعلیٰ پائے کے معبر ہیں اور علم الرؤیا میں اپنے ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ ایک شخص گیا ان کے پاس اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے ایک جگہ نکاح کا رشتہ بھیجا ایک خاتون کو، کہتے مجھے خواب میں نظر آیا کہ جن کا میں نے رشتہ بھیجا ہے، حالت خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ ان کے رنگت جو ہے وہ سیاہ ہے، یعنی سانولی شکل ہے ان کی، سیاہ رنگت ہے اور قد چھوٹا ہے۔ اب دیکھیں نا، خواب ایسا عام آدمی تو پریشان ہو جائے گی اس خواب کی کیا تعبیر بیان کریں، لیکن حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے کہ وہ خاتون سیاہ رنگت والی ہے اور قد پستہ ہے، تو سیاہ رنگت سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس بڑا مال ہے اور بڑی شوکت اور مقام والی ہے، اور جو تم نے پستہ قد دیکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی بہت کم ہے۔ شخص چلا گیا، اس نے ان خاتون سے شادی کر لی، اور پھر عین ایسا ہی ہوا کہ کچھ عرصے بعد اس کی دلہن یعنی وہ خاتون کا انتقال ہو گیا، اور جن کا مال و اسباب تھا اس کے وارث وہ صاحب بنے جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ تو حضرت امام احمد ابن سیرین رحمۃ اللہ نے جو تعبیر بیان کی تھی وہ حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ جی ناظرین، یہ ایک علم الرؤیا ایک مکمل ایک علم ہے، اور یہ ہمارے آپ کے کائنات کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے اس حوالے سے بتایا خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جو بتائی آپ کو تعبیر اس حوالے سے آپ اپنے اوپر اخذ کر لیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خواب دیکھنے والی کی شخصیت پر، خواب دیکھنے کے وقت پر ان چیزوں کا دار و مدار ہوا کرتا ہے۔ بہرحال آپ دیکھیے، آپ کے ٹی وی اسکرین ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے سے سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد امجدی صاحب جو جوائن کریں گے مجھے، وہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں رحیہ خان سے بول رہی ہوں۔ مہرالنساء کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ رحیہ خان سے۔ رحیم یار خان سے بات کر رہی ہیں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ میرا خواب ہے کہ میں نا ایک سبز دریا کے کنارے کے ساتھ ٹھہری ہوں، اور وہاں پہ امی اور سسٹر چھوٹی ہیں، تو میں سبز دریا ہے، سبز دریا دیکھا آپ نے؟ جی سبز دریا ہے، اور ندی کے کنارے کھڑی ہیں آپ؟ جی میرے ساتھ میری بہن ہے اور امی بھی ساتھ ٹھہری ہے۔ تو میری چھوٹی بہن کہتی ہے میری امی کو کہ ہم نے نا اس جگہ پہ نا اپنا مکان لینا ہے، تو میری امی کہتے ہیں یہاں پہ نہیں لیتے، ہم نا کوئی رونق والی جگہ پہ لیں گے۔ تو وہاں سے تھوڑا سا دور آتی ہے، مطلب سنسان سی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ میری بہن میری کزن ہوتی ہے، اور وہاں پہ نا کیکر ہوتی ہے، وہ نا میری سر کے اوپر گر رہی ہوتی ہیں۔ کیا چیز گر رہی ہے؟ کیکر، کیکر؟ درخت، جی ہاں درخت ہوتے ہیں نا۔ کیکر کا درخت آپ کے سر پہ گرتا ہے؟ جی وہ صرف میرے اوپر گرتا ہے، میرے ساتھ کزن ہوتے ہیں، سسٹر ہوتے ہیں، اس کے اوپر نہیں گرتا، صرف میرے اوپر گرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے بچ کے نا تھوڑی سی آگے آتی ہوں، ایک چھوٹا سا دریا ہوتا ہے، اس کے اوپر میں ٹھہری ہوتی ہے، نیچے پانی ہوتا ہے اور پانی وائٹ کلر کا ہوتا ہے، سانپ نا مطلب ہر قسم کے جانور ہوتے ہیں، سبز سانپ مگرمچھ ہر قسم کے جانور ہوتے ہیں، اور ساتھ نا میری امی کی کزنیں ٹھہری ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نا تم اس سے نا پار کر کے دکھاؤ تو پاس ہوگی، ورنہ تم پاس نہیں ہوگی۔ اچھا پھر؟ بس یہی ہوتا ہے کہ میں نا اس جانوروں کے بیچ درمیان میں ٹھہری ہوتے ہیں، ساتھ نا ہر قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں میری وہ بہن۔ مجھے نا کاٹتے نہیں ہے، کچھ کہتے نہیں ہیں، بس میرے ساتھ اور کزنی امی کی کزنی ٹھہری ہوتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ان سے پار کر کے دکھاؤ تو پھر پاس ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ کون کہتا ہے آپ سے؟
मेरी अम्मी की कजनें होती हैं। कि इनको दरिया को पार करो तो बात करूंगी। जी, और फिर ये होता है। और दूसरा मेरा ख्वाब है, जी मेरा एक ख्वाब है कि मैं ना मतलब साथ मेरी हमसाई है, तो उसकी ना बेटी फौत हो चुकी है। तो मैं ना उनके घर गई होती हूँ, तो फिर वापस आ रही होती है, तो वो अपनी ना रिश्तेदार दूसरी होती है, उनसे पूछ रही है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो वो कहती है आपकी बेटी ना खेत पे गई है। तो जैसे मैं वापस अपने घर आने लगती हूँ ना, वो ना मेरे पीछे आ रही होती है। तो आते आते ना उनके कपड़े ना और कलर के होते हैं, लेकिन जब वो मेरे पीछे भाग रही होती है ना, उसके कपड़े ना ब्लैक कलर के हो जाते हैं और उसके बाल खुले हुए होते हैं। और सिर्फ वो मेरे पीछे भागती जा रही है, भागती जा रही है, और वो मैं अपने घर का रास्ता भूल जाती हूँ, सिर्फ मस्जिद की तरफ से खुद ब खुद छलांग लगा के मस्जिद की तरफ से आ जाती हूँ। तो फिर आप मस्जिद की तरफ आ जाती हैं? जी, मैं भी मस्जिद की तरफ आ जाती हूँ, और जो मेरे पीछे होती है ना, जो जिसने सब्ज कलर का सूट पहना होता है, वो भी वहीं पे आ जाती है। अच्छा, पहले सब्ज कलर का सूट होता है, फिर वो ब्लैक हो जाता है? जी जी, फिर वो ब्लैक हो जाता है और वो मेरे पीछे आती जाती है, भागती आती है। मैं उसे कहती भी आती हूँ कि तुम्हारी बेटी पीछे है, वो पीछे नहीं देखती, बस वो मेरे पीछे भागती जाती है। चले ठीक है, मेरी बहन मेहरुन्निसा रहीमिया खान से प्रोग्राम में शामिल हुई। आपके 2 तवील ख्वाब ने सुने, और आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, हम बताएंगे आपका देखे गए ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। सेकंड कॉलर में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं निगत बात कर रही हूँ पिंडी से। निगत बहन हमारी पिंडी से बात कर रही हैं जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैं ख्वाब में ना अपने आप को बहुत ज्यादा शेड पे देखती हूँ, बहुत ऊंचाई वाले घर है और मैं शेड पे खड़ी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है शेड पे खड़ी हैं आप? जी जी, जैसे जो दीवार खत्म होती है तो छत की जो शेड होता है, जी जी सन शेड उसपे अपने आप को देखती हूँ, और देखती हूँ कि मैं यहाँ से गिर जाऊंगी। उससे मैं बारिश देखती हूँ, जो बारिश होके खत्म हो जाती है ना, जो पानी होता है उस पे मैं सीढ़ियाँ देखती हूँ, कभी कच्ची सीढ़ियाँ, कभी लकड़ी की सीढ़ियाँ, और मैं उस पे चढ़ रही होती हूँ ऊपर। लेकिन मैंने अपने आप को सबसे ज्यादा बुलंदी पे देखा है, लेकिन कच्ची जगह पे देखा है, जैसे मैं वहां से गिर जाऊंगी। मुझे खौफ और डर होता है कि मैं यहाँ से गिर जाऊंगी। अच्छा। और मुझे बस यही सबसे बार बार, पहले मैं मिट्टी के टीले पे देखा करती थी ख्वाब में अपने आप को, मिट्टी के बहुत ऊंचे ऊंचे टीले हैं उस पे हूँ मैं। फिर अब मैं देखती हूँ पक्के घर हैं हमारे, लेकिन मैं शेड पे हूँ, बहुत ऊंचाई पे, नीचे दरख्त, खाई, इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, और मुझे लगता है कि ये शेड यहाँ से टूटेगा और मैं नीचे गिर जाऊंगी। अच्छा ठीक है मेरी बहन, ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, पिंडी से शामिल हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं पंजाब से बात कर रही हूँ जी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। चले, आप मेरी बहन है, बस ये काफी है। जी जी। अच्छा जी, हमारी एक रिश्तेदार है, उनको ये ख्वाब है, मेरे वालिद साहब 1971 की जंग में शहीद हुए हैं, 50 साल हो गए। तो वो कहती हैं कि गांव, जिस गांव में हम पहले रहते थे ना, वहाँ गहमा गहमी हो रही है। लोग कहते हैं कि हम स्टेशन पे लेने जा रहे हैं, किसी को स्टेशन पे लेने जा रहे हैं। तो जब वो स्टेशन से लेकर आते हैं ना, तो वो मेरे वालिद साहब होते हैं, घोड़े पे बैठे होते हैं, तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं। ऐसे लोग उनके आगे पीछे उनको मिलने के लिए जाते हैं, जैसे कोई पीर आते हैं तो उनको मिलते हैं। ठीक है, जुलूस की शक्ल में आते हैं। ठीक है मेरी बहन, आप पंजाब से प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद हाशिम बात कर रहा हूँ जलालपुर पीराला से। मोहम्मद हाशिम भाई जलालपुर से बात कर रहे हैं जी। हाशिम भाई अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। हाँ जी, ख्वाब देखा जी, वो मैं कुर्बानी कर रहा हूँ। हाँ, उसके बारे में मालूमात करनी थी। मतलब कुर्बानी क्या देखी आपने? बकरीद की कोई जानवर कुर्बान कर रहे हैं या किस हवाले से कुर्बानी? हाँ, बकरीद वाली कुर्बानी कर रहा हूँ, वो बड़े जानवर की। बड़ा जानवर आप कुर्बान कर रहे हैं, ठीक है ठीक है मेरे भाई मोहम्मद हाशिम भाई, आपका ख्वाब हमने नोट किया है, और नाज़रीन हमने आपके ख्वाब नोट किए हैं, लेकिन बताएंगे वक्फे के बाद कि आपके ख्वाब क्या कहते हैं। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम दाखिल हो चुके हैं। मुफ्ती मोहम्मद सलाह अमजदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शामिल करेंगे अपने कॉलर्स को जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन, अपना ख्वाब सुनाइए। जी, मैंने पहला ख्वाब देखा कि मेरी दोस्त है, वो मेरे घर आई है और कहती है मैं तुम्हारा सिर्फ सूट देने आई हूँ, टेलर ने स्टिच कर दिया। और मेरी सिस्टर का दोस्त कहती है एक मिनट, आपकी दोस्त आपके घर आई, उन्होंने आपसे क्या कहा?
کہ میں نے ٹیلرز نے نا آپ کا سوٹ سٹچ کر دیا تو میں آپ کا سی دیا اور میں آپ کو وہ سوٹ دینے آئی ہوں. ٹیلر نے آپ کا سوٹ سی دیا میں دینے آئی ہوں, ٹھیک ہے. ہاں جی, اور آپ کی جو بہن, میری جو بہن ہے نا, ان کا سوٹ ابھی ٹیلر نے سٹچ نہیں کیا تو آپ کا دینے آئی ہوں. اور وہ جو سوٹ انہوں نے مجھے دیا نا, اس کا دوپٹہ گرین کلر کا ہے, جو اس کا ٹراؤزر ہے مجھے پورا یعنی کہ فٹنگ کے حساب سے کمپلیٹ ہے, وہ فٹ ہے. اور دوسرا میرا خواب ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہوں, تو جو ہاسپٹل کا جو باہر والا, جہاں ٹریٹمنٹ سے باہر والا ایریا, وہاں پہ یا مدرسہ ہے یا محفل ہو رہی ہے, اور بہت اچھی کوئی نعت یا قوالی پڑھی جا رہی ہے, جس کو سن کے مجھے بہت سرور ہوا ہے. اس کے بعد ہم آگے گئے ہیں ہاسپٹل میں. ہاں جی, ہاں جی. اور میں اس کے ساتھ کینسر ڈپارٹمنٹ, اور میں سوچتی ہوں کہ یہاں پہ اللہ کا اتنا ذکر ہو رہا ہے کہ اس ذکر کی برکت سے وہاں کینسر کی پیشنٹس کو کتنی آسانی ہوتی ہوگی اپنے درد میں. پھر ہم وہاں پہنچے ہیں جہاں میں نے ٹریٹمنٹ کروانا ہے. وہاں پر ایک شخص ہے, اس نے وائٹ کلر کا لباس پہنا ہوا ہے. پہلے تو مجھ سے بہت جھگڑ رہا ہے, پھر میں نے یعنی کہ غصے میں اس کو کچھ کہا تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا اور کہا کہ آپ نے مجھے برا بھلا کہا ہے. میں نے کہا, میں ڈر کے کہتی نہیں, میں نے نہیں کہا. کہتا میں نے آپ کی بات سن لی ہے. وہ ہنستا ہنستا اپنے کمرے کے اندر کی طرف جا رہا ہے, اور میری والدہ کہہ رہی ہے کہ نا ایک تمہارا بہت اچھا پرپوزل آیا تھا, اب یہ اس سے بھی بڑھ کر اچھا پرپوزل ہے. اچھا, کال ڈراپ ہو گیا. ابھی ہم کچھ بہن سے پوچھتے ہیں اپنی. بہرحال ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب میں محمد علی شیخ بات کر رہا ہوں, گھارو فلٹر پلانٹ, ڈسٹرکٹ ٹھٹا سے. جی محمد علی بھائی, اپنا خواب بیان کیجیے گا. جناب میرے 4-5 دن میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت کے لیں یا کچھ کے لیں, وہ میری گردن دباتی ہے, اور اس طریقے سے پھر میں المدد یا غوث اعظم دستگیر کا نام پکارتا ہوں, مرشد کو یاد کرتا ہوں, تو وہ چھوڑ کے چلے جاتی ہے, اور میری آنکھ کھل جاتی ہے. ٹائم تقریباً 3 کے قریب لگ بھگ ہو رہے تھے. اور اس سے پہلے بھی میں خواب دیکھتا ہوں کوئی بچہ میرے گود میں موجود ہے, لیکن وہ مجھے میرا اپنا بچہ نظر نہیں آ رہا, تو اس پہ جیسے لگ رہا ہے کہ یہ چڑیل ہے. وہ میں اس پہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ رہا ہوتا ہوں, اور سامنے میرے مرحوم بابا بھی سورہ فلق سورہ ناس پڑھے ہوتے ہیں. آج کل میں ایسے خواب بہت دیکھتا ہوں. اچھا جی, مجھ سے کو پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گیا میرا خیال ہے. جی جی صاحب, اب کچھ خواب جو میں نے نوٹ کیے تھے, آج تھوڑا سا آپ لیٹ ہو گئے تھے, تو میں نے آپ کی گدی نہیں سنبھالی, آپ کے سامنے گدی سنبھالی. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, کچھ مرتبہ ایسا ہوا تو ہم بھی آپ کی گدی نہیں سنبھالتے, ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ روحانی طور پر ہمارے ساتھ ہے. جی جی جی, نہیں جو دیکھیں جس کا کام ہوتا ہے وہی کرتا ہے. اچھا, آپ کا کام میں نہیں کر سکتا, جو آپ کرتے ہیں بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. سب سے پہلے تو قبلہ اشکار بھائی, آج 2022 کا پہلا دن ہے, پہلی تاریخ ہے. دعا ہے کہ گزرا ہوا سال اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں, اللہ تعالیٰ جو خطائیں ہوئیں, جو نافرمانیاں ہوئیں, اللہ رب العالمین انہیں معافی عطا فرمائے, اور آنے والا سال ہمارے لیے برکتوں کا, رحمتوں کا, نیکیوں کا, بھلائیوں کا سال ثابت ہو. اور سب سے بڑی بات, تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے بھلائی والا سال ہو, اور بالخصوص ملک پاکستان اور جتنے بھی اہل پاکستان ہیں, ہمارے ملک کے لیے, ہمارے ملک کے باسیوں کے لیے یہ رحمتوں کا سال ثابت ہو. دوسرا جو آپ نے جو خواب سنایا امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے, تو میں سن رہا تھا, یہ بڑا ہی عجیب و غریب خواب ہے. دیکھیں, خاتون سے رشتہ کرنا ہے اور استخارہ کیا, تو خواب میں وہ خاتون پستہ قد نظر آئیں, اور پھر اس کے ساتھ سیاہ رنگت. اچھا, سیاہ رنگت عام طور پر ظاہر ہے کہ یعنی اس سے بالعموم جو ہے وہ مرد حضرات اچھا تصور نہیں کرتے. اسی طریقے سے پستہ قد ہے تو بظاہر تو صحیح معلوم نہیں ہوتا, لیکن آپ دیکھیں کہ خوابوں کی تعبیر ہوتی یہی ہے کہ بظاہر دیکھا کچھ جا رہا ہے اور تعبیر کچھ نکلتی ہے. اور پھر خواب کی تعبیر بتانے والا امام محمد ابن سیرین جیسا معبر ہو, تو آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری تعبیر بتائی کہ سیاہ رنگت یعنی دنیا کی حقیر مال و دولت ہے, ٹھیک ہے نا, اور پستہ قد ہے, اس کا قد, ان کا خاتون کا قد ویسے برابر تھا, صحیح تھا. خواب میں پستہ قد, تو اس کا مطلب کیا نکالا کہ ان کی عمر کم ہوگی.
اور فرمایا کہ یہ رشتہ تیرے لیے بہتر ہے اور تو کر لے. اور کیا کچھ عرصے کے بعد اس خاتون کا انتقال ہوا اور سارا مال و دولت ان کے حصے میں آیا. تو بہرحال یہ جو معبرین ہوتے ہیں اور خاص طور پر امام محمد ابن سیرین، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہما، تو ان کی خواب کی تعبیر بتانے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی اچھے خواب دیکھنے اور اچھی تعبیرات عطا فرمائے. بس ایک عرض کروں گا، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صاحب شفا شریف ہیں، بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں درود پاک کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے اپنی مثال آپ کتاب ہے. اس کتاب کی مقبولیت بارگاہ مصطفیٰ میں دیکھیں کہ آپ کے بھتیجے نے خواب دیکھا کہ قاضی ایاز مالکی ایک تخت پر حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہیں. تو پوچھا تو کہا کہ میری کوئی حقیقت نہیں. روتے ہوئے کہنے لگے مجھے اس کتاب کی برکت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی نزد کرم ہے، تو جس پر نزد کرم ہو جائے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے اس کے لیے. کوئی بھی عمل پسند آ جائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. بہرحال ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی سائمہ بات کر رہی ہوں میرپور سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میری ایک چھوٹی بیٹی ہے، لیکن وہ تو 5 سال کی ہے، پر میں بار بار جو ہے نا چھوٹے بچے کو خواب میں دودھ پلاتے ہوئے دیکھتی ہوں. اور دوسرے نمبر پر جو ہے نا اپنے گلے میں اکثر بال پھنستے ہوئے دیکھتی ہوں کہ میں کھینچ کے نکالتی ہوں بال. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ بیمار رہتی ہیں یا پریشان رہتی ہیں؟ ہاں جی یہ بات ہے. اور پھر پریشانیوں سے نکل بھی آتی ہیں آپ؟ جی نکل بھی آتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سامع بہن، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے آپ کو بچائے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں. تو مجھے نا خواب آیا میرے والد صاحب کو فوت ہوئے کافی سال ہو گئے. ہلو جی ہم سن رہے ہیں، دوبارہ بیان کیجیے گا. کیا کہا آپ نے؟ میرے والد صاحب کو فوت ہوئے کافی سال ہو گئے. جی تو مجھے نا خواب آیا کہ جیسے ان کا ڈھانچہ اور اوپر سے قبر کھلی بھی ہے تو وہ ٹیک لگا کے بیٹھے. قبر کھلی ہے، قبر میں ٹیک لگا کے بیٹھے آپ نے خواب میں دیکھا ہے؟ جی ہاں جی، لیکن ڈھانچہ ہے، بالکل ڈھانچہ نہیں ہوتا جیسے جی 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 ہاں ہاں. تو میں اپنے بھائی کو کہتی ہوں کہ یہ کھلی ہوئی قبر ہے تو اس کے اوپر نا کوئی کپڑا ڈال تو وہ نا سبز کلر کی جیسے کہ مزاروں سے چادریں ہوتی ہیں نا ایسے اوپر وہ چادر. بس میں سمجھ گیا. قبر کھلی دیکھی، والد صاحب ٹیک لگا بیٹھے، تو جو مزاروں پہ چادریں پڑتی ہیں کسی نے وہ چادریں ان پر ڈال دی، قبر کو کور کر دیا. ٹھیک ہے نا، یہی ہے نا؟ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے نوٹ کیا ہے. ناظرین یقیناً کچھ لوگ منتظر ہوں گے جو ویڈیو کے ذریعے ہمیں اپنے خواب بھیجتے ہیں. چلو انہیں بھی شامل کرتے ہیں. دکھائیے گا پلیز. السلام علیکم. میں بھی بات کر رہی ہوں لاہور سے. مفتی صاحب میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں نا صبح ہوتی ہے فجر کا ٹائم، خواب میں دیکھتی ہوں کہ نا میرا نا اچانک دل گھبرانے لگ جاتا ہے. میری آنکھ کھلتی ہے، میرا دل گھبراتا ہے بہت، اور مجھے ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے نا میری نا موت واقعہ ہو رہی ہے. مجھے یہ سب کیفیت ہوتی ہے. تو نا میرے پاپا کی وفات ہو گئی ہے، تو وہ مجھے نظر آتے ہیں، میرے پاس ہوتے ہیں. میں ان سے کہتی ہوں میرے لیے دعا کریں، تو کہتے ہیں کہ نا ہاں بیٹا آپ پریشان ہو، ہم دعا کر رہے ہیں. تو اتنے میں میرا بھائی آ جاتا ہے باہر سے کام پہ سے. تو میں مما باہر جاتے ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ میں درود شریف پڑھ رہی ہوں. جو دعا پڑھ رہی ہوتی ہوں، پڑھتے پڑھتے میری آنکھ کھل جاتی ہے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام محمد سرفراز ہے اور میں رحیم یار خان سے بات کر رہا ہوں. میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی مسجد کے قریب میں کھڑا ہوں اور آسمان سے بارش کی صورت میں باریک باریک پتھر جو ہیں وہ نیچے گر رہے ہیں. پہلے بارش ہوتی ہے، پھر پتھر باریک باریک نیچے آتے ہیں زمین پر، پھر بڑے پتھر آتے ہیں. وہ ہر کسی کو لگ رہے ہیں مگر مجھے نہیں لگ رہے. میں پریشان ہوں اور دیکھ رہا ہوں آوازیں آ رہی ہیں. ایسے لگ رہا ہے جیسے اس دنیا میں آوازیں، بہت سی آوازیں آ رہی ہیں، شور آ رہا ہے، جیسے چیخیں ہوتی ہیں اور رونے کی آوازیں ہوتی ہیں، ایسے آ رہی ہیں.
اور میں وہیں پہ پریشان کھڑا ہوں. اس کی خواب کی تعبیر مجھے بتائیں. میرا نام مریم نذیر ہے اور زیادہ تر مجھے اس طرح کے خواب آتے ہیں کہ جیسے بلڈنگز بن رہی ہیں اور میں درمیان میں ہوں ان کے، اور یا راستے ہیں اور ان کے درمیان میں ہوں اور میں کوئی راستہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں. بس اس کے اندر نا الجھاؤ بہت ہوتا ہے. جی ناظرین، یہ وہ خواب تھے جو ویڈیو ریکارڈڈ تھے. اب آتے ہیں لائیو آڈیو کالز کی طرف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی محمد کامران بات کر رہا ہوں ضلع راجن پور سے. جی محمد کامران بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں نے سر جی رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے 2 ماہ کا، ریحان اس کا نام ہے، وہ میرے ساتھ سویا ہوا ہے. ایک عورت رات کو آتی ہے، وہ بھی اپنا بیٹا ہے اس کا بھی، وہ آ کر میرے بیٹے کے ساتھ سلا دیتی ہے کہ یہ اور آپ کا بیٹا ایک ہی دن میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں علینا بول رہی ہوں کھاریاں سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے نا 2 خواب بتانے تھے. ایک خواب میں نے کل رات کو دیکھا تھا اور ایک آج رات کو، مطلب کل والی بات. پرسوں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں قبرستان میں کھڑی ہوتی ہوں اور وہاں پہ نا کافی ساری قبریں ہوتی ہیں، ان کی ساتھ آگے جگہ ہوتی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ میری قبر بنا دیں، میں نے یہاں پہ جو ہے نا مرنے کے بعد مجھے یہیں پہ لٹانا. تو آگے سے سامنے جو قبرستان کی مطلب کرتے ہیں نا نگرانی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کہ یہ جگہ ہماری ہے، میں نے سلیکٹ کی ہوئی تھی. تو میں ان سے کہتی ہوں نہیں میں نے یہیں پہ اپنی قبر بنوانی ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے آپ بچی ہیں تو آپ کی رکھ لیتے ہیں. تو یہ میں نے خواب دیکھی تھی پرسوں. تو کل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے چھت پہ کھڑے ہو کے پتنگ اڑا رہی ہوتی ہوں. 3 پتنگیں ہوتی ہیں، ان میں سے میری پتنگ جو ہے وہ کٹ جاتی ہے. جب پتنگ کٹتی ہے تو اس سے میرا ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے. تو یہ میں نے دیکھا. اور اکثر میں خواب میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ میں بہت اونچی پہاڑیوں پہ چڑھ رہی ہوتی ہوں، لیکن جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور میرے پاس ایک بچہ بھی ہوتا ہے. یہ میرڈ ہے؟ آپ میرڈ ہے میری بہن؟ نہیں میں سنگل ہوں ابھی. کوئی پریشانی ہے آپ کی؟ نہیں پریشانی تو کوئی بھی نہیں ہے، ویسے یہ جاب وغیرہ سے ریلیٹ پرابلمز ہوتی ہیں. چلے ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان کرے. اور ناظرین اتنے سارے خواب جمع ہو گئے، یقین سب جاننا چاہیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ملتے ایک شارٹ بریک کے بعد. شامل ہوتے ہیں کالرز موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے خواب دیکھا کہ نہیں میری بہن پہلے بتائیے آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں رینا خان سے بات کر رہی ہوں، میرا نام ماریہ ہے. جی ماریہ بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی رات میں یعنی کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے شوہر کہنے لگے کہ میرا نا گوشت کو بہت زیادہ دل ہے تو گوشت یعنی کہ کھانا ہے. پیسے اس کے پاس پیسے موجود نہیں تھے. تو جیسے نا خواب میں نے دیکھا کہ بہت کالے کلر کی بھینس ہے. اچھا حقیقت میں آپ کے شوہر نے کہا کہ گوشت کھانے کا دل کر رہا ہے؟ حقیقت میں نہیں، خواب میں. اچھا خواب میں ٹھیک ہے. پھر ہاں جی خواب میں دیکھا تو نا یہ کالے کلر کی بھینس ہے جیسے میرے کمرے کے اندر ہے. تو اس نے بولا کہ یہ ذبح کر لیتے ہیں کھانے کے لیے. تو انہوں نے ذبح کیا کھانے کے لیے. میں نے کہا اتنی ساری جو آپ نے ذبح کیا ہے یہ آپ بیچ دیتے، سیل وغیرہ کر دیتے، وہ ہم کلو گوشت لے لیتے. کیونکہ نا روزی اصل میں نا پریشانی یہ ہے کہ روزی وغیرہ نہیں ہے. بہت زیادہ 3 سال ہو گیا، بہت زیادہ پریشان ہے روزی کے لیے. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے ماریہ بہن، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کا اچھا روزگار عطا فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. چلے میرے خیال رابطہ نہیں ہو پا رہا. جی مصطفیٰ آج کا پہلا خواب جو تھا مہرالنساء بہن رحیم یار خان سے مخاطب تھی ہم سے اور کہنے لگی کہ خواب انہوں نے دیکھا سبز دریا ہے اور ندی کے کنارے پہ کھڑی ہوئی ہیں. یہ دریا کنارے پہ ان کی بہن بھی ساتھ ہیں اور امی کو ان کی بہن کہتی ہیں کہ میں نے یہاں مکان لینا ہے. ان کی بہن کہتی ہے مجھے یہاں مکان لینا ہے. امی کہتی ہیں نہیں سنسان جگہ ہے کہیں اور لے گئے. یہ اپنے ساتھ ہوتی ہیں ان کی بہن یا اماں. پھر بہن یہ کہتی ہیں کہ ایک کیکر کا درخت ہوتا ہے ان کے سر پر آ جاتا ہے لیکن وہ درخت ان کی ماں اور ان بہن پہ نہیں گرتا ہے. پھر یہ دیکھتی ہیں کہ ایک چھوٹا دریا اور آیا ہے جس کے اوپر کھڑی ہیں. اس میں نیچے سفید پانی ہے اور اس کے اندر ہر قسم کے جانور ہیں. جانور ان پہ حملہ نہیں کرتے. ان کی امی کہتی ہیں کہ تم اس دریا کو پار کر کے بتاؤ تو میں تم سے بات کروں گی. اچھا ایک تو یہ ہے کہ کسی پریشانی کا شکار ہے اور زیادہ جو پریشانی کی طرف اشارہ ہے ان کی والدہ کی وہ ان کی یعنی دونوں بہنوں کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے نا. اس حوالے سے پریشانی اور پریشانیوں میں کیا ہوتا ہے کہ
ہم پریشانیوں کا سدباب کرنے کے بجائے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو دل چھوٹا کر لیتے ہیں اور دوسرا پھر آس پاس رشتہ داروں کی باتیں، پھر اس میں آپس میں ڈسپیوٹڈ پیدا ہو جاتے ہیں، آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو بہرحال میری بہن یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کی تمام مشکلات آسان فرمائے. یہ کہ اختلافات جو چھوٹے موٹے ہیں اس کو ختم کیجئے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں جو بھی معاملہ ہے، اور حل اس کا اللہ تعالیٰ پر چھوڑا جائے، تاکہ اللہ رب العالمین یہ تمام پریشانیاں آپ کی کسی حوالے سے بھی، چاہے وہ رشتوں کے حوالے سے کسی اور حوالے سے، ان پریشانیوں کو دور فرمائے. اور وہ جو پانی والا خواب ہے یہ بڑا اچھا خواب ہے کہ تھوڑا سا احتیاط سے کام لیں گے، سمجھداری سے کام لیں گے تو انشاءاللہ اچھا وقت بہت قریب ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. نمازوں کی پابندی کریں. اچھا انہی کا دوسرا خواب بھی ہے کہ کہتی ہیں کہ ہمسائے کی بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں اس کے گھر جاتی ہوں خواب کی حالت میں، پوچھتی ہوں بیٹی کہاں ہے، تو پھر دیکھا کہ بیٹی کھیت میں ہے. یہ جاتی ہیں کھیت میں تو بیٹی ان کے پیچھے پیچھے آتی ہے سبز کپڑوں میں، اور اس کا سبز کپڑے بلیک ہو جاتے ہیں. یہ آگے ہوتی ہیں، بچی جو ہو پیچھے بھاگتی ہے، پھر مسجد کی طرف جاتی ہے، ان کی وہ بچی بھی ان کے پیچھے مسجد کی طرف جاتی ہے. اچھا اب یہ ہے کہ وہ جو ہمسائے کی بیٹی وہ حقیقتاً فوت ہوئی ہے، ایسا ہی ہے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی فوت شدہ جب خواب میں آتا ہے نا، تو کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اسی کے معاملات ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی شکل میں کوئی جنات وغیرہ اس طرح آ کر خواب میں تنگ کرتے ہیں. تو آپ چونکہ پریشان خیال ہیں، کچھ پریشانیاں چل رہی ہیں، تو پریشانی کے عالم میں آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہاں مسجد کی طرف جو آپ آئی ہیں نا، تو یہ ایک اچھا سائن ہے کہ اللہ کی جو میں نے پہلی بات کی نا کہ آپ اسباب اختیار کریں اور اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑیں، توکل علی اللہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے نتائج بڑے بہتر ہو جائیں گے. پنڈی سے میری بہن لگت نے اپنا خواب بیان کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو خواب میں دیکھتی ہیں شیڈ یا چھجا ٹائپ کا ہوتا ہے نا ہائٹ والا، اس پہ کھڑی ہوئی ہیں، اونچائی بہت ہے، گرنے کا خطرہ ہے. مین وائل بارش بھی ہوتی ہے، بارش ختم ہو جاتی ہے، پھر لکڑی کی سیڑھیاں دیکھتی ہیں، اور جو پھر ان کو کئی جگہ سے گرنے کا خوف ہوتا ہے کہ میں گر نہ جاؤں. اس سے پہلے بھی خواب دیکھتی رہی کہ مٹی کے ٹیلوں پر ہیں، لیکن اب جو دیکھا مٹی کے ٹیلوں بلکہ پکے گھر کے چھجے پہ یا شیڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں. اصل میں جب بندہ یا کوئی بھی کوئی خاتون یا کوئی بھی بندہ ہو، تو وہ اگر چاہے یہ ہاؤس وائف ہیں یا چاہے کہیں پر یہ ورکنگ کرتی ہیں، کام وغیرہ کرتی ہیں، چاہے کسی حوالے سے بھی، تو اگر ان کے ساتھ بالکل صحیح معاملات بھی ہوتے ہیں تو ایک انجانہ خوف اور ایک انجانہ ڈر جو ہے وہ رہتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں، یہ خواب ہمت ہے. ڈرنا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمانے والا ہے. کسی کے ساتھ آپ برا نہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا. لیکن اگر ایسی سچویشن نہیں ہے، ایک نارملی زندگی آپ بسر کر رہی ہیں، تو پھر احتیاطاً سمجھداری سے کام لیں اپنے معاملات میں، احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. مشاورت ضرور کریں لیکن ایک حد تک مشاورت کریں، اور ہر کسی کو اپنا راز نہ بتائیں. سمجھداری سے کام لیں گی تو انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے. نمازوں کی پابندی کریں اور یا رحمان یا رحیم کثرت سے پڑھیں. ایک میری بہن نے اپنا بتایا کہ پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے والد 1971 میں شہید ہو چکے تھے. اب یہ دیکھا انہوں نے خواب میں کہ بہت سارے رشتہ دار جمع ہیں، گاؤں میں گہما گہمی ہے، میلے کا سسامہ ہے، بھائی کیا ہو گیا کہ کسی کو ہم لینے جا رہے ہیں. تو کہتی ہیں مجمع یا میلے کی شکل میں واپسی ہوتی ہے تو گھوڑے پہ ان کے والد صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی عام شخصیت جلوس کی شکل میں آ رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو اس کا تو بڑا مقام اور مرتبہ ہے. وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور دوسرے مقام پر ہے کہ بل احیاء عند ربهم يرزقون، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، انہیں مردہ مت کہنا اور گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں. وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے حضور رزق بھی دیا جاتا ہے. تو یہ گھوڑے پر جو سوار ہو کر آنا اور ایک میلے کا سما ہونا، یہ ان کا اس جہاں میں جو مقام اور مرتبہ ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے. ماشاءاللہ دل خوش کر دیا آپ نے. محمد ہاشم صاحب جلال پور سے کہتے ہیں کہ میں خواب میں اپنے آپ کو بقرعید کی قربانی کرتا ہوں دیکھ رہا ہوں، بڑے جانور کی. اچھا محمد ہاشم صاحب ہیں. جی جی. اچھا اپنے معاملات میں اگر پریشان ہیں تو ایک تو نماز کی پابندی کیجئے، دوسرا اللہ کی راہ میں کچھ صدقات خیرات کا بھی اہتمام کیجئے اگر پریشانی میں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے
تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بقرہ عید میں قربانی کی بھی ہوتی ہے اور ایک کچھ مناظر ذہن میں جو ہے محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ بندہ پھر کسی نہ کسی حالت میں کسی نہ کسی وقت دیکھ لیتا ہے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ بہرحال میں نے دونوں چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ اچھا، ایک بہن نے سوال پوچھا کہ خواب پوچھا کہ ان کی دوست ان کے گھر پر آئی ہے اور کہتی ہیں کہ آپ کا سوٹ اسٹچ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور ان کی بہن کا سوٹ جو ہے اسٹچ نہیں ہوا، پھر ان کا دوپٹہ جو ہے گرین کلر کا ہوتا ہے، سوٹ بالکل فٹ آتا ہے، پھر کتنی ہاسپٹل ہوتا ہے، وہاں نعت کی قوالی ہو رہی ہے اور میں سوچتی ہوں کہ کینسر کے جو پیشنٹ ہیں کتنی تقویت ان کو ہوتی ہوگی، پھر جہاں مجھے علاج کروانا ہے وہاں جاتی ہوں تو وہاں شخص سفید سوٹ میں ہوتا ہے، کچھ بات چیت وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ دونوں بہنوں کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے اور جو زیادہ اشارہ انڈیکیشن ہو رہی ہے وہ رشتے کی، کیونکہ ہم پوچھ نہیں سکے اور ان کا جو کال ڈراپ ہو چکی تھی، زیادہ پریشانی جو ہے وہ یعنی اس میں رشتوں کے حوالے سے لگ رہی ہے۔ تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ رشتہ آئے گا اور بڑا بہترین ہوگا اور ان کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو بہن کا معاملہ ہے وہ کچھ عرصے میں انشاءاللہ ہو جائے گا، کیونکہ جو گرین دوپٹہ ہے وہ بہت اچھا اشارہ کر رہا ہے اور سوٹ کا فٹ آنا یہ بہت اچھا اشارہ کر رہا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ جو علاج کروانے کے حوالے سے، تو کوئی گھر میں اگر بیمار ہے تو انشاءاللہ اس کا علاج کروائیں تو وہ صحت مند ہو جائے گا۔ اس میں خواب میں بڑا اچھا اشارہ ہے اور صدقات وغیرہ بھی دیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ محمد علی صاحب نے گھروں سے پوچھا کہ خاتون ان کی گردن جو ہے وہ پکڑتی ہیں، یہ المدد یا غوث کہتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ظاہر ہے کہ وہ اپنے مریدین پر نظر رکھتے ہیں، ان کا نام لیا جائے تو شیطان بھی دور ہوتا ہے اور جنات جو شریر ہوتے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ بلکہ کئی واقعات اس طرح ملتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میری بیٹی کو جنات نے جگڑ لیے، تو فرمایا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ جو ہے نا میرا پیغام ہے۔ جب پیغام سنائے تو وہ چھوڑ کے چلے گئے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر یہ ہمیں بغداد چھوڑنے کا پیغام بھی دیں گے تو ہم وہ بھی چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ محبت جاری رکھیں اور ان کی سیرت پر بھی عمل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اچھا، ایک بچن کی گود میں ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ رہے ہیں۔ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ کچھ جنات وغیرہ ان کو پریشان کرتے ہیں، لیکن سورہ فلق اور سورہ ناس ہے تو ماشاءاللہ بہترین صورت ہے۔ یعنی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ دین سے جڑ جائیں، دین والوں سے جڑ جائیں تو انشاءاللہ یہ جو بد اثرات ہیں، بد جنات ہیں، یہ انشاءاللہ ان سے اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ سائمہ نے میرپور سے پوچھا کہ ان کی چھوٹی بیٹی ہے، 5 سال کی ہیں اور چھوٹے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھا، تو ایک تو یہ ہے کہ اگر مزید ایکسپیکٹیشنز ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس چھوٹی بچی ہے نا، اس کی تربیت یعنی دودھ پلانا اس سے مراد اس کی تعلیم و تربیت ہے، اس کی تعلیم و تربیت اچھے انداز میں کریں تو اللہ رب العالمین اس میں بڑی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ حلق میں بال ہیں اور لمبے لمبے بالوں سے نکالتی ہیں، یہ کبھی پریشان ہو جاتی ہیں اور یا کبھی بیمار ہو جاتی ہیں، پھر اس سے نکل آتی ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے، صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے۔ پنڈی سے بہن نے پوچھا کہ والد مرحوم میں قبر کھلی ہوئی ہے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بھائی سے کہتی ہیں کہ بھائی قبر ذرا ڈھک دو، لیکن ایک چادر ہوتی ہے، تو یہ بڑا واضح خواب ہے۔ کچھ خواب بڑے واضح ہوتے ہیں، ٹیک لگا کر نہ پریشان آدمی نہیں بیٹھتا، ٹیک لگا کر جو بالکل آسائش میں ہوتا ہے، راحتوں میں ہوتا ہے، تو یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اس جہاں میں راحت عطا فرمائی ہیں۔ اچھا، محمد کامران صاحب نے راجن پور سے پوچھا کہ رات کو دیکھا کہ 2 ماہ کا بیٹا ہے اور ان کے ساتھ سویا ہوا ہے اور ایک عورت ایک لڑکا سلا دیتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک رات میں ہی پیدا ہوئے، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بن رہی اور یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ بیٹا چھوٹا ہے، اس حوالے سے کچھ فکر مند ہوتے ہوں، تو اس کے علاوہ کوئی تعبیر اس کی نہیں ہے۔ حلیمہ نے کھاریا سے یہ پوچھا کہ قبرستان میں کافی قبریں ہیں، یہ کہتی ہیں میری قبر بنا دیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہاں تو فلاں میری ہوگی، بالآخر وہ مان جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پتنگ اڑاتی ہیں اور پتنگ جو ہے وہ اکثر ان کی جو ہے وہ کٹ جاتی ہے۔ اچھا، جو یہاں پر پہلا خواب دیکھا نا، اس میں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین سے اگر دور ہیں تو قریب آ جائیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں اور اس دنیا میں اس زندگی کی تیاری کریں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور اگر یہ نیک ہیں اور پرہیزگار ہیں تو پھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ معاملات میں ان کی جو ہے نا وہ ابھی کھلے نہیں ہیں۔ اور دوسرا خواب اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے پتنگ اڑاتی ہیں، یعنی یہ جہاں پر کام کرتی ہیں نا، جی یہ جہاں کام کرتی ہیں
ایک مقام تک پہنچ جاتی ہیں لیکن کوئی نہ کوئی نقصان ان کو پہنچاتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو محفوظ و مامون فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح و شام 33 مرتبہ پڑھا کریں اور صدقات وغیرہ دیا کریں۔ ماریہ بہن نے پوچھا کہ ان کے شوہر کہتے ہیں گوشت کھانا پیسے نہیں ہوتے، کالی بھینس سے کہتے ہیں ذبح کر لیتے ہیں کھانے کے لیے۔ یہ اصل میں جو پریشانی اس وقت چل رہی ہے روزگار وغیرہ کی، تو اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے روزگار میں برکت عطا فرمائے، کرم فرمائے، نمازوں کی پابندی کریں اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، ولاخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، اور سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ فجر کے بعد 101 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ ویڈیوز کی طرف آ جاتے ہیں۔ والد یہ کہتے ہیں محمد سرفراز صاحب رحیم یار خان سے کہ کسی مسجد کے قریب کھڑے ہیں، آسمان پر بارش کی صورت میں بڑے پتھر آتے ہیں، سب کو لگ رہے ہیں، ان کو نہیں لگ رہے، یہ پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیں بعض خواب اجتماعی مسلمانوں کی اجتماعی حالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اجتماعی حالت مسلمانوں کی یہ کہ وہ دین سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت سے دور ہیں، توبہ سے دور ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے اجتماعی طور پر کہ ہم اس سے قریب اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔ یہ چونکہ میرے خیال میں کچھ نیک کام کرتے ہیں یا نمازی وغیرہ ہوں گے تو اس لیے ان کو نہیں لگ رہے، تو بہرحال یہ اجتماعی حالت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو آخری یہ ہے کہ بہن نے یہ پوچھا کہ راستوں کے درمیان ہے، راستہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ اگر جلد باز قسم کی ہیں، ہر کام کو جلد بازی میں کرنا چاہتی ہیں، نتیجہ کام نہیں ہوتا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یعنی یہ اپنی جلد بازی کو ختم کریں۔ اگر جلد باز نہیں ہے تو پھر اس کے خواب کی تعبیر یہ ہوگی کچھ معاملات میں الجھنیں ہیں لیکن سمجھداری سے احتیاط سے کام لیں گی تو وہ الجھنیں انشاءاللہ سلجھ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام زندگی بخیر، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے کی خدمت پیش کی جائے گی۔ وہی بات چلتے چلتے اس امید کے ساتھ انشاءاللہ عمل کریں گے، فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیں، شاید میرا یہ پیغام اور ہمارا عمل ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں رکھیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔